بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ماہ 8 دن جو ہم سوگ کرتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، 8 تاریخ جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مسلسل عزاداری کے دن ہوتے ہیں۔ پھر جو چہلم ہوتا ہے 20 صفر کو، پھر اس کے بعد کربلا کی داستان کے کربلا کے جو قیدی ہیں جو یزید ملعون نے کیے تھے، ان کا کیا احوال ہوا، کن کن منزلوں سے گزرے۔ تو ربیع الاول کے جشن نہیں مناتے ہوتے؟ بتا رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی ہم 8 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو ہم ربیع الاول کی 9 تاریخ سے ربیع الاول کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو ہفتہ وحدت ہمارے ہاں منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر روایتیں 17 ربیع الاول کی ہیں، ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 12 ربیع الاول کی بھی آتی ہیں، مگر زیادہ تر جو رجحان والی روایتیں وہ 17 ربیع الاول ہے۔ مگر پھر بھی ہم 12 سے 17 ربیع الاول یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان وحدت کا علم بلند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ تو 12 ربیع الاول ہی کو ولادت مناتے ہیں، ہم تو پورا ہفتہ ولادت ہی کا منعقد کر دیتے ہیں اور ہفتہ وحدت پورا سال منانا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کردار میں ڈالنا چاہیے۔ وہ تو بہترین عمدہ بات ہے آپ کی۔ میں آپ کی بات سے ایک سوال لیتا ہوں، مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب، ایک بات، میں طالب علم ہوں اسلامیات کا، تاریخ کا، ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اور میرے لیے انکشاف ہے کہ 17 ربیع الاول ولادت منائی جاتی ہے آپ کے، جبکہ 12 ربیع الاول معروف منائی جاتی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 12 سے 17 تک منائی جاتی ہے، پورا ہفتہ اس میں آپ کے قرار پاس جو دیا تاریخ جاتا ہے۔ ولادت ہے جی جی، وہ کیا ہے؟ رجحان 12 بھی ہے، 15 بھی ہے، 17 بھی ہے۔ رجحان جو جس روایت کا ہے وہ 17 کا ہے، مگر ہم احتیاط کے طور پر جو ہے 12 سے 17 تک ولادت وہ تو آپ کے کا دنوں بڑا کو، پن ہے، وحدت جی مناتے جی، ہیں۔ جو تاریخ ولادت ہے میں پوچھ 12 بھی ہے ہمارے ہاں، یعنی یہ ویسا 12 پوچھ بھی ہے۔ رہے ہیں کہ محققین کا قول کیا ہے آپ؟ محققین کا قول آپ کے معروف کیا ہے؟ جیسے مختلف روایتیں آتی ہیں نا اس تاریخ کو، جیسے برادران کے آئیں کہ رسول خدا کی وفات 12 ربیع الاول بھی ہے اور ولادت بھی 12 ربیع الاول بھی ہے، پھر ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے 12 ربیع الاول سے رسول خدا کی ولادت کی تاریخ موجود ہے 17 تک، تو ہم پورے ہفتے کو ولادت رسول سے نامزد کرتے ہیں۔ ویسے آپ کے معروف محققین جو کہتے ہیں دونوں ہیں 12 بھی اور 17 بھی، دونوں۔ وہ سب یہی سوال ہے کہ ہم سے کوئی اگر پوچھ لے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پوری شخصیت کو ہم نے لینا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، 1400 سال بعد بھی کوئی اگر کہے کہ روایات اور دیگر چیزیں کیسے پہنچی ہوں گی اگر آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی ایک طرف 12 سے 17 کی روایات بھی ہیں، پھر وہی بات جو انہوں نے کہی کہ وفات کا دن بھی ہے، پھر 9 ربیع الاول بھی ہے، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے۔ جہاں تک آپ نے ربیع الاول شریف کا حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اور حضرت صاحب نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے اور عام الفیل کے سال ہے۔ اور دوسرا، اس معاملے میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ پیر کے دن ہے۔ تو مشہور قول جو ہے پھر امت مسلمہ عرب و عجم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ آج کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے میلاد منایا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے ہر ہفتے میں مناتے تھے اور ہمارا ہر روز میلاد ہوتا ہے۔ ہماری مساجد کے اندر صبح درس قرآن ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، جیسے حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دن مناتے ہیں، ہم ایک دن نہیں مناتے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو ہم جمعۃ المبارک کے دن اور ہر اذان سے پہلے وقفہ اس میں لے کے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو ہم تو ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وفات کا دن اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، جس طرح یہ فرماتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر، باتوں کے اندر، کہ انہیں علم نہیں ہے شیعہ حضرات کے معاملات کا، تو یہاں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہیں اہل سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور وہ جمعۃ المبارک کے دن، یعنی کہ یوم عرفہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنتا ہے جمعۃ المبارک کے دن۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کو اگر آپ ربیع الاول میں لیں، ذی الحج کا چاند اگر آپ 29 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا، اور اگر 30 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے، وصال مبارک ہے، اس پر امت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پیر کے دن کے علاوہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہے، جی، آپ کا وصال مبارک بھی پیر کے دن ہے، آپ کی ہجرت بھی پیر کے دن ہے، اور آپ پر نزول قرآن کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا۔ تو یہ بات تو میں ان کی رد کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، یہاں تک کہ اس مکتب سے میرا تعلق نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی آئی ہے، لیکن حجۃ الوداع سے اگر معاملے کو جوڑا جائے اور پیر کے دن پر کل امت کا اتفاق ہے تو کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول شریف آپ علیہ السلام کی وصال کا دن نہیں بنتا۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو 2 لکھا گیا اس کے ساتھ جو ہے 1 کا اضافہ کیا گیا، تو یہ 12 ربیع الاول کی، چونکہ پہلے زمانے کے اندر آج بھی کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، تو یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جوڑنے کی کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک سوگ جو ہے، چاہے وہ نبی کا ہو، نبی کی زوجہ کا ہو، نبی کی بیٹی کا ہو، اصحاب کا ہو، اہل بیت کا ہو، کسی مسلمان کا ہو، وہ 3 دن سے زیادہ اہل سنت کے اندر سوگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ذکر کیے گئے، وہ بھی اگر حاملہ ہے تو جیسے ویسے حمل ہوگا، اس کے بعد وہ عدت سے باہر آ جائے گی۔ یعنی وہ وفات کی صورت میں، جی وفات کی صورت، اس میں سوگ میں خالی عورت ہی ہوتی ہے، مرد کے لیے سوگ نہیں ہوتی؟ 3 دن ہے مرد کے لیے 3 دن، عورت کے لیے 4 ماہ۔ 4 ماہ اس کی وجہ یہ ہے زیادہ پیار ہے مرد، جی نہیں پیار نہیں، یہ اس میں رحم کا مسئلہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں، ہاں حمل کا مسئلہ، جی 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 اس کا یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، اس پہ خالی شیعہ حضرات کی طرف سے ایام نہیں ہوتا، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج میں جامعہ میں گیا تو مجھے طلباء کرام نے اہل حدیث کا ایک پمفلٹ دکھایا، ایک پوسٹر دکھایا جس پہ کل وہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اہل سنت کے ساتھ ٹکر لے کے آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بڑی زبردست حدیث پاک ہے، جو رونا رو رہے ہیں 12 ربیع الاول کا وفات کا، تو سن لیں وہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس نبی کی موجودگی کے اندر اس امت میں فتنے نہیں بھیجتا، پہلے اس نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی امت کے اندر فتنے آتے ہیں، اور وہ نبی آگے جا کے کیا کرتا ہے، فرمایا آگے جا کے اس نبی کو اس امت کے لیے شفاعت کرنے والا اللہ بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک مسلم شریف میں آتا ہے کہ کسی امت کے ساتھ غضب کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے اندر فتنے اس نبی کی موجودگی میں نازل کر کے اس امت کی تباہی کو اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، تمام نبیوں کی امتیں تباہ پہلے ہوئیں، وصال مبارک بعد میں ہوا، میرے آقا علیہ السلام کی امت کے اندر فتنے بعد میں آئے، اور آپ علیہ السلام کا وصال مبارک پہلے ہوا۔ اور قاضی ایاز مالکی مسلک سے ہیں، حنفی بھی نہیں ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں شفا شریف کے اندر، سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو لے کر سوال کرتے ہیں انہیں قرآن کا بھی علم نہیں ہے۔ قرآن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، جس دن آپ کی وفات مبارک ہوئی، اور جس دن آپ جو ہے یہ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا گیا۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت پر سلامتی بھیجی، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور وفات دونوں پر سلامتی بھیجی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔
مجھے یہ بتائیں قرآن میں خدا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات مبارک کے دن پر اور ولادت کے دن پر اور قبر سے اٹھنے کے دن پر سلامتیاں بھیجے، اور آج کل علماء کرام کہیں کہ جناب اعتراض کریں کہ آپ، اور دوسری بات یہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں۔ امام اہل سنت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ امام اہل سنت کی بات نہیں ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمت کو اگر پڑھا جائے تو وہ شفا شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، امام مالک فرماتے ہیں جس طرح یہ آیت سرکار کی ظاہری زندگی میں ہے، اسی طرح جانے کے بعد بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا محمد اویس ربانی صاحب، ولادت کی خوشیاں منائیں، اور اسلام خوشی کا کہتا ہے۔ اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نا سوگ، تو پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ 6 ماہ تک زندہ رہیں، صحابہ کرام زندہ رہے، امام حسین زندہ رہے، وہ سوگ مناتے ہیں۔ اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں گھوم پھر کے بال آپ کے کورٹ میں آ گئی۔ اب 2-3 مرحلے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے صیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے۔ انہوں نے خود اپنے لیے، اوروں کے لیے جال بچھائے، خود پھنس رہے ہیں، کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرتی ہے، وہاں تو رسول خدا نے 1 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الغراء کے لیے سوگ کیا ہے، حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے۔ پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جہاں تک 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے، جس طریقے سے اس نے بھی ابجد کا حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، آپ کر لیں، مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہل حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن مناتے ہیں یا وفات کا دن مناتے ہیں۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں، پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے تعارف کرواتے ہوئے، آپ وہ کلپ موجود ہے دیکھ لیں، کہا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کا ایک شاعر کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتی رہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سرن لیا، یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، خود روایت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل ہو جاتے۔ یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے، امام زین العابدین سے بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں، پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ کا بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت یعقوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یعقوب نے جتنا گریہ کیا، پوری زندگی گریہ، کوئی 25 سے 30 سال ہو جاتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے تک۔ تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت، روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہی کہ سوگ کی بات واضح ہو گئے۔ اچھا، یہ آپ آ رہے ہیں اس کی طرف، ساتھ میں اس کو شامل کر لیجیے۔ اس کے علاوہ یہ جو پتہ نہیں کیوں یہ آغا جواد، نہیں ایک منٹ، ہاتھ کے ہاتھ نہیں، 1 منٹ مجھے بولنے، آغا میں ان کے درمیان نہیں بولا، اور اس میں میں نے مدت بیان نہیں کی، نہیں میں نے مدت بیان نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا۔ کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا، کا تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا تو تھا نا۔ عام الحزن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مکی زندگی کی
کی بات آقا ہے، یہ اسلام میرے کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ میں آ صحیح، کے۔ انہوں نے وضاحت کر دی، آپ کی باری ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں، وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں، مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 20 صفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، پورے 2 مہینے 10 دن وہ عزاداری کرتے ہیں۔ ہاں وہ جو رسومات ہیں، وہ جو تعلیمات اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں، وہ شاید ان پر وہ اعتراضات کرتے ہوں، ان پہ معاملات کرتے ہوں، مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقع نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں نے کی یہ ذات سوال کی بھی طرف۔ ساتھ میں جوڑنا ہے اب، جیسے کہ اب تاریخ پہ بات ہو رہی ہے تو 17 ربیع اول کی تاریخ بھی ہے، وفات میں بھی اعتراض ہے، مثلا آپ کے 28 صفر وفات کے طور پہ منائی جاتی ہے اور یہاں ربیع الاول کا اتنا بڑا اختلاف کیوں؟ جیسے دیکھیں نا، برادر نے بھی حوالہ دیا اور ان کے اکابرین نے بھی حساب و کتاب لگایا کہ 12 ربیع الاول کسی بھی طور پر رسول خدا کے وصال کا دن نہیں ہے، وہ کیلنڈر کو رکھ کر باقاعدہ انہوں نے حساب و کتاب لگایا ہے۔ ہمارے ہاں جو متقن طریقے سے روایات آتی ہیں وہ 28 صفر کی روایات آتی ہیں، اور اس میں جو بزرگان اور علماء کرام پیروی کرتے ہیں وہ 28 صفر کی ہی روز کو شہادت کا روز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رسول خدا کی شہادت ہے، میں غلط تو نہیں ہوں، یہ وجہ تو نہیں ہے کہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے تو آپ اس لیے اس سے جوڑ دیتے ہیں، اور 28 کو امام حسن کی وفات ہے تو اس لیے جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تحت رسول خدا ہیں، تحت امام نہیں ہیں۔ یعنی یہ تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے مژدہ ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوتے ہیں جس دن رسول خدا کا تولد ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا بھی صادق ہیں، امام جعفر صادق بھی صادق ہیں، تو یہ حسن اتفاق کہیے یا تدبیر خدا کہیے۔ امام حسن علیہ السلام بھی اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے، جن اتفاق سے وہی دن آتا ہے جس دن رسول خدا کی شہادت کا روز قرار پاتا ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسن کی وجہ سے رسول خدا کو، بلکہ رسول خدا کی وجہ سے گویا کہ، اور کیونکہ سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور کہا کہ ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی صفات پھیلی ہوئی ہیں وہ سب نبی خدا میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر ایک صفت ایسی ہے جو نبی خدا میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے شہادت کی۔ تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت پروردگار عالم نے ان کے بیٹوں کی طرف منتقل کی، سری شہادت حضرت امام حسن میں، جہری شہادت امام حسین میں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل قرار دیے جانے چاہیے۔ اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور ہمارا معاملہ بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ بد سوال ہوگا، کہ ہم جب لعنت کرتے ہیں تو برادر عزیز نے کہا کہ آپ نام لے کر اس کے والد کے ساتھ آپ لعن کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کس سے مثلاً لعنت کر رہے ہیں۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں حیدرآباد کا معاملہ، یقیناً ایسا ہی ہے، عمر ابن سعد پہ وہ لعنت کرتا ہوگا، مگر وہ سعد کہنا بھول گیا، فقط عمر کہتا رہا تو اسے لگا کہ اوروں کو لگا کہ عمر ابن خطاب کے لیے کر رہا ہے۔ قطعاً بھی ہمارے شیعہ گھرانوں میں چلے جائیں، کوئی بھی عمر ابن خطاب پہ لعنت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں لعنت جو ہے وہ عمر ابن سعد پہ ہوتی ہے۔ پنجاب والوں نے بھی وہ اپنا پورا معاملہ واپس لے لیا، تو اب جب ہم یزید پہ لعنت کریں تو کیسے کریں، پوری کریں یا نہیں کریں؟ یزید ابن معاویہ کہہ کر میرے سے پوچھنے سوال، یزید کا ظلم اتنا مشہور ہے کہ کائنات کے اندر جہاں بھی نام یزید آئے گا اس سے مراد وہ متعین یزید ہے، کسی اور کا نام لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی۔ اچھا، میں اب مدعے پہ آ لوں، چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری، اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور امی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیجیے۔ جی، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل
منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی۔ آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے۔ امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے تو پھر صحیح حدیث پاک سیاستہ کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ جو معلم انسانیت ہے اس میں ان پڑھ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لا محالہ یہ معنی ہے کہ بغیر استاذ کے پڑھے ہوئے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی۔ عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے۔ کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے۔ واقعہ یوں ہی ہے کہ فرشتہ بتا رہے ہیں اور حضور پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور، یعنی اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ، اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا کیا ہے، ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لونا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے۔ تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑا لطف آیا، یہ بات سن کے بڑا لطف آیا۔ علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے، معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے۔ وہاں پہ یہ پروسیجر کیوں ہے کہ سید ملائکہ آ کے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے، اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ توجہ فرمائیں کہ کے ہمارے ہاں 10 معانی پائی جاتے ہیں، جس میں ایک معنی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے، جیسے القریٰ، یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ القریٰ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلش میں ہم کہیں گے کیپٹل القریٰ کہلایا جاتا ہے، یعنی جہاں سے اور شہروں کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہو، جہاں پر اور شہروں کے لیے یعنی معاملات اجرا ہوتے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو امی کہا گیا اس لیے کہ تمام امت کے لیے جو صلاح کے، جو ان کے جو بہبود کے، جو ان کی کامیابی کے معاملات تھے وہ انہی سے جاری ہونے مصدر ہیں، مصدر ہیں، بہترین جملہ ہے۔
مصدر ہیں، آپ مخزن ہیں، آپ علوم کا، فضائل کا، کمالات کا، جتنے بھی کمالات امت تک پہنچنے ہیں آپ کے ذریعے سے پہنچنے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو عبد قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ رسول خدا عبد محض ہیں۔ بہت سارے لوگ عبد الشکور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الستار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الصبور ہوتے ہیں یا عبد الصابر ہوتے ہیں یا عبد الشکور ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کی ایک صفت کے متجلی ہوتے ہیں، وہ خدا کی ایک صفت کو لیے ہوتے ہیں۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ کے حقیقی علمبردار ہیں اور حقیقی خلیفہ الہی ہیں، تو وہ عبد محض ہیں، یعنی جتنے بھی کمالات خدا ہیں وہ سب رسول خدا میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں عبد الشکور بھی ہیں، عبد الصبور بھی ہیں، عبد الستار بھی ہیں، عبد الغنی بھی ہیں، تمام جتنے بھی کمالات ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تمام کمالات رسول خدا کی عبدیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ شکر گزار ہوں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے مجھے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے۔ عبدیت ایک جوہر ہے، العبودیت جوہرۃ کنھا الربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جو ربوبیت تک پہنچاتا ہے۔ ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ قدرت تک پہنچاتا ہے، انسان کو ولایت عطا کرتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو معاملات اسے تفویض کیے جاتے ہیں وہ اب یہاں پر آپ نے جو ایک سوال پیش کیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تھا جبرائیل کے ذریعے کیوں؟ حالانکہ اقرا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول خدا پڑھنا نہیں جانتے۔ مثلا ابھی میں آپ کو موبائل دوں اور کہوں کہ یہ پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ پڑھنا جانتے تبھی میں آپ کو اقرا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم تکوین ہے نا، اس کو پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اسباب و مسببات کے تحت چلتا ہے، یعنی اس عالم کی مجبوری یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اسباب و مسببات کے ذریعے آئے گا، کیونکہ رسول خدا عالم ناسوت میں ہے، کیونکہ رسول خدا عالم مادہ میں ہے، تو عالم مادہ اور عالم ناسوت کی مجبوری یہ ہے کہ جب عالم مجرد عالم ملکوت سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے لیے ایک انسان کامل وسیلہ چاہیے، اس کے ذریعے سے یہ چیز آئے گی، تو اس لیے بیچ میں جناب جبرائیل وسیلہ بنے، ایک نمبر۔ دوسری بات، مستشرقین کی طرف جواب بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو رسول خدا خود قرآن بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، جیسے کہ اس کی طرف ہمارے بعض جدید متفکرین گئے نا کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر اس کی روح بڑی ہو جاتی ہے اور وہ روح اسے کلام کرتی ہے اور وہ اسی کلام کو الہام سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ بعض ہمارے مسلمان متفکرین اسی کی طرف گئے ہوئے، تو اس بات کو بھی ڈینائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول خدا کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، باقاعدہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی ہے، کلام الہی نازل ہوا ہے اور باقاعدہ یہ ایک سسٹمک طریقے سے سلسلہ جا رہا ہے۔